بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا، اپنی عوام کی سہولت اور ان کی بنیادی ضروریات کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروکار لاتے ہیں۔ ان کی تمام تر سرگرمیاں اس بات پر منحصر ہیں کہ وہ اپنی رعایا اور اپنی ریاست کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ گزشتہ 60 سال سے جن لوگوں نے آزاد کشمیر پہ سیاست کی، سیاست کے ذریعے حکومتوں میں آئے، وہ آزاد کشمیر کے ریاستی جو ریاست آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر سے کم ہے۔ اس کی حالات زندگی تبدیل نہ کر سکے، ریاست کے مسائل حل نہ کر سکے، ریاست کو جدید خطوط پہ استوار نہ کر سکے، بنیادی مسائل کے حل میں کوئی اقدامات نہ اٹھا سکے۔ اس وقت آزاد کشمیر کورونا کی وبا کا شکار ہے، اور اگر سرکاری اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور گزشتہ الیکشن میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤ تو گزشتہ انتخابات میں بھمبر سے لے کر نیلم تک جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں موجودہ، راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور مسلم لیگ کی قیادت، انہوں نے ہر جلسے میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جا کے یہ اعلانات کیے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو اس ریاست کے مسائل کو حل کریں گے۔ ہم اس ریاست کے جو جتنے بنیادی ضروریات ہیں، ان کے مسائل ہیں 40 سال سے، ان کو حل کر کے اس ریاست کو ہم بہت اوپر لے کے جائیں گے۔ آپ کو اگر نہ یاد ہو تو آپ 2016 کے مارچ کے، اپریل کے، جون کی، مئی کی اخبارات اٹھا کر جائزہ لیجئے۔ اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، وہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ سرکاری اعداد و شمار اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اسپتالوں کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے، اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے ہمیں کسی بحران کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اسی ریاست کے جو وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے 2016 میں جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے، جو آزاد کشمیر کے ہر شہر میں جا کے جو جلسے کر کے اعلانات کیے تھے، انہی وزیر اعظم کی ایک ویڈیو سناتا ہوں جو گزشتہ روز میرپور کے ایک ہاسپٹل میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کی۔ کمی تھی، بہت لوڈ تھا اس ہاسپٹل پہ۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ پلانٹ آکسیجن کا، بڑا ایک ہاسپٹل ہے، یہ ڈویژن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آکسیجن کا پلانٹ یہاں پہ لگایا جائے؟ وہ دیکھیے، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پلانٹ ایک دم میں نہیں لگ جاتا، وہ اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں پلانٹ کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ آسان کام نہیں ہے پلانٹ کے لگانا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو آکسیجن کا پلانٹ جو ہے نا، تو کوشش کریں گے کہ کوئی پرائیویٹ پارٹی ادھر میرپور میں لگائے، جس سے وہ جیلم کو، دینا کو، اس کو، کوٹلی کو، بھمر کو سپلائی کر سکے۔ وہ آپ کی اچھی تجویز ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، جس ویڈیو میں وزیر اعظم سے ایک صحافی سوال کر رہے ہیں، نہ صرف وہ سوال کر رہے ہیں بلکہ تجویز دے رہے ہیں کہ اس وقت جو آکسیجن کی کمی ہے، جو ہاسپٹل میں جو مریض آ رہے ہیں ان کو آکسیجن کی کمی ہے، کورونا کی وجہ سے ان کو جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ آکسیجن کا ہے، تو کیوں نہ حکومت آزاد کشمیر اس آکسیجن کی کمی کے لیے کوئی پلانٹ لگائے، کوئی ایمرجنسی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کیا جواب دے رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے۔ سوال یہ ہے جناب وزیر اعظم، یہ وہ ریاست ہے جس نے 2016 میں آج سے 5 سال پہلے آپ کو ووٹ دے کر جس کی عوام نے منتخب کیا تھا۔ منتخب اس لیے کیا تھا کہ آپ نے ہی عوام کو جا کے ہر شہر میں، ہر حلقے میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو ہر ضلع میں ایک جدید ہاسپٹل دوں گا۔ آپ نے ہی یہ اعلانات کیے تھے، آپ کے ساتھیوں نے، کہ ہم آپ کو آزاد کشمیر میں ایئر ایمبولینسیں دیں گے۔ آپ نے ہی یہ اعلانات کیے تھے کہ یہ جو ریاست کے اس وقت جو موجود ہاسپٹل ہیں، جو آج بھی ہیں، ان کو ہم اٹھا کے جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آپ وہ ایئر ایمبولینسیں تو نہ دے سکے، آپ ہر ضلع میں جدید ہاسپٹل تو نہ بنا سکے، آپ اپنے ہی دعووں کے مطابق اس ریاست کے جو بنیادی ضرورت صحت کے مسائل کو حل نہ کر سکے۔ لیکن آپ نے کچھ دن پہلے
کچھ دن پہلے کے اعلانات، آپ کے بیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریاست تو مالی طور پہ خود کفیل ہو چکی ہے. آپ کے ہی بیانات کہہ رہے ہیں ہمیں تو مالی اعتبار سے قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے. آپ کے اقدامات اس کے بالکل برعکس ہیں. آپ کے اقدامات یہ ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کا کوئی ہاسپٹل دل کی سرجری کرنے کے قابل نہیں ہے، دل کے مریض کو لینے کے قابل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دل کے مریض کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے اور اس کو پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کھاریاں یا کسی بڑے شہر میں ریفر کر دیا جاتا ہے. آپ کی ریاست میں ہی اس وقت عوام مہنگے آٹے کے لیے شور مچا رہی ہے، لیکن آپ ان کو آٹے پہ 200 روپے کی سبسڈی نہیں دے سکے. آپ کی ریاست کیسے مالی طور پہ خود کفیل ہو گئی ہے کہ آپ کو ریاست کی عوام کہہ رہی ہے کہ کرونا کی صورتحال خراب ہے، کرونا کے مریض کو سب سے زیادہ ضرورت آکسیجن کی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے، کسی پرائیویٹ پارٹی کو کرنا پڑے گا. کیوں نہیں کر سکتے؟ انڈیا میں آپ شیئر کروں، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 500 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں جو ہوا سے ایئر لیتی ہیں، پھر اس کو صاف کر کے اس کو ٹینکوں میں بھر کے وہ آگے جو ہے نا کمرشل بیسس پہ استعمال کرتی ہیں. کئی ہاسپٹلز میں اپنے آکسیجن ٹینک ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں کسی ہمیں بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں بھی آکسیجن کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جناب وزیر اعظم، آپ سوال اٹھانے پہ غصہ ہوتے ہیں، آپ سوال اٹھانے پہ ناراض ہوتے ہیں، آپ سوال اٹھانے پہ اپنی جو لاؤبالی طبیعت ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سوال تو اٹھیں گے کیونکہ آپ کسی ایسی ریاست کے بادشاہ تو نہیں ہیں کہ جہاں آپ کا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے اور ریاست کے عوام آپ کی جو ہے نا وہ خادم ہے. نہیں، اس ریاست نے آپ کو ووٹ دیے تھے مسائل کے حل کے لیے، اس ریاست کی عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے آپ کے ہی دعووں کے مطابق صحت کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے، لیکن سابقہ حکومتوں کے قائم ہاسپٹلز میں آپ سہولیات دینے کے لیے کہتے ہیں ہم مخیر حضرات سے بات کریں گے یا ہم پرائیویٹ پارٹیوں سے بات کریں گے. جناب وزیر اعظم، کسی جمہوری معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. یہ جمہوری معاشرے نے ہی آپ کو الیکٹ کر کے آپ کے دعووں کے مطابق اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا تھا، لیکن اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد آپ کے پاس اپنے وزراء کی فوج کے لیے فارچونر کروڑوں روپے کی خریدنے کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس اپنے بیوروکریسی کے لاکھوں روپے کے الاؤنسز دینے کے لیے منتھلی پیسے ہیں، آپ کے پاس اپنے لو لشکر، حکومتی لو لشکر چلانے کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس اپنے لیے اور صدر کے لیے 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس غریب عوام کو آٹے پہ سبسڈی دینے کے لیے، 200 روپیہ فی منتھ سستا کرنے کے لیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس غریب عوام کے لیے ہر ضلع میں جدید ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس غریب عوام کو کورونا کے دنوں میں ہاسپٹل میں آکسیجن مہیا کرنے کے لیے. تو پھر آپ کے پاس کس چیز کے لیے پیسے ہیں؟ آپ کے ریاست کیسے مالی طور پہ خود مختار ہو گئی ہے؟ آپ کی ریاست کیسے مالی طور پہ خود کفیل ہو گئی ہے؟ آپ کے اپنے دعوے اور آپ کے اپنے اقدامات ایک دوسرے کے برعکس ہیں. جناب وزیر اعظم، سوال اٹھانے پہ آپ کو پریشانی تو ہوتی ہے، ہم سوال اٹھائیں، عوام سوال اٹھائیں تو آپ اس پہ انتہائی غصے کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو سوال تو سننے پڑیں گے. الیکشن بھی قریب ہیں، آپ دعوے کرتے ہیں کچھ اور، اقدامات کچھ اور اٹھاتے ہیں. آپ نے ان 5 سالوں میں جن لوگوں کا احتساب کرنا تھا، آپ نے ان 5 سالوں میں جن لوگوں کا احتساب کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تھا، ان لوگوں کو تو آپ نے مراد یافتہ بنا دیا. آپ نے ان لوگوں کو اٹھایا اور زیادہ ان کو پروموٹ کر دیا، لیکن آپ مسائل میں کمی نہیں لا سکے اس ریاست کے عوام کی. آپ کسی ضلع میں اپنے ہی دعووں کے مطابق آپ ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے، اور میرپور کی اس وقت جو صورتحال ہے کورونا کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو آکسیجن کا پلانٹ نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ کے ہی نیچے 2 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے ماہانہ ان کے جو ایک بجٹ ہے، معدنیات اور صنعت کا ڈپارٹمنٹ، آپ کے وزراء موجود، آپ کا ڈپارٹمنٹ موجود، ڈائریکٹریٹ موجود، سیکٹریٹ موجود، اس کے کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہ ایک فیکٹری آکسیجن کی نہیں لگا سکتے؟ کیا وجہ ہے؟
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں وہ عوام کو صرف سبز باغ دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھا کے الیکشن کے سیزن میں بلند و بانگ دعوے کر کے سابقہ حکومتوں پہ تنقید کر کے اگر زیادہ قائل کرنا ہو تو عوام کے سامنے آنسو بہا کے وہ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اقتدار میں آ کر ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں اپنے بنگلے، اپنا بینک بیلنس، اپنی سیاست، اپنی پارٹی، اپنی جو ضروریات کو پورا کرنا۔ لیکن اگر آپ انہی حکمرانوں کا ناظرین اگر آپ دیکھیں اس وقت انہی حکمرانوں کا طرز زندگی آج سے 10 سال پہلے کا دیکھیں اور آج دیکھیں، ان کے احساسات جات اور ان کی بیوروکریسی کے احساسات جات آج سے 10 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے اس ریاست بالکل مالی طور پہ خود کفیل ہو گئی ہے، لیکن خود کفیل ہے اس حکومتی شرافیہ کے لیے، خود کفیل ہے بیوروکریسی کے لیے، خود کفیل ہے یہ اس بیوروکریسی اور حکومتوں کے لیے۔ لہٰذا عوام آنے والے الیکشن میں سوچئے، سوچ کر ووٹ دیجئے، آنے والے انتخابات میں سبز باغ میں نہ آئیے، بلند و بانگ دھاووں میں نہ آئیے۔ اب دیکھیے کہ آپ کے لیے حقیقی طور پہ کام کون کر رہا ہے، کون دعوے کر رہا ہے، کون سبز باغ دکھا رہا ہے۔ ابھی آپ کا وقت ہے، ابھی آپ نے سوچنا ہے اور ووٹ کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔